نحمدو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ مولائے گل بنے رحمت زہرائے سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بنے رحمت زہرائے سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ قابل صد احترام جناب صدر مسند رفعت پر تشریف فرما جج صاحبان اور تذکرہ اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت رکھنے والے میرے جملہ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، میرا آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو عقیدتوں کی لڑی میں پرویا جائے، جس کا ہر حرف مشک و غلاب سے معطر کیا جائے، پھر بھی یہ دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں غریب اللسان ہونے کے ناطے یہ لب ایسی جنبش نہ کر بیٹھے جو ان نفوس قدسیہ کی شایان شان نہ ہو۔ جناب والا، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی باہمی محبت، رشتہ داریاں، تعلق و احترام تاریخی حقیقت پر مبنی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کا احترام باہمی ان تمام حقائق میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ جناب من، اگر جانب یمین صدیق اکبر ہیں تو جانب آخر حیدر کرار ہیں، ایک طرف یار غار ہیں تو دوسری طرف فاتح خیبر ہیں، لیکن احترام باہمی کا یہ عالم ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے جنازہ انور پر مولائے علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بناتے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باب بیت رسول پر دستک دینے کے لیے مولا علی کو آگے کرتے نظر آتے ہیں۔ عالی منصب تاریخ کے موجود محکبار پنوں پر احترام باہمی کی ہمیں جو داستانیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سب سے پر افروز داستان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کہیں باب علم و حکمت کا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے، اور کہیں یار غار رسول کا شان علی میں یہ فرمانا کہ آپ کی نرمی گویا کہ آدم علیہ السلام کی نرمی ہے، آپ کا اخلاق حسنہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے، کہیں سیدنا صدیق اکبر کا شان علی میں یہ فرمانا کہ آپ پاکیزہ ترین مرد ہیں اور پاکیزہ ترین عورت آپ کے عقد میں ہے، کہیں شان صدیق اکبر میں حضرت علی کا یہ فرمانا کہ سیدنا صدیق اکبر آفتاب آکاش سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ یہ کیا کسی احترام باہمی سے کیا کم ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے بڑھ کر احترام باہمی کی اور کیا مثال ہوگی کہ کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہیں کہ میں اپنے بھائی علی کے دشمنوں کی شفاعت نہیں کروں گا، اور اس کی مثل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے سے گریز نہ کریں، اور حضرت علی فرمائے کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کا سر تن سے جدا کر دوں گا، کہیں سیدنا صدیق اکبر یہ فرمائے کہ میں علی کے دشمنوں کو پلسرات سے گزرنے نہیں دوں گا۔ یہ ہے احترام باہمی کی مثال۔ حضرات گرامی، بے شک یہ تمام حقائق اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ دونوں ہستیاں آج بھی اور ابد تک بھی ہمارے لیے احترام باہمی کی لازوال داستان رہے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان اصحاب کے نقش قدم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ والسلام۔